صابن کے لیے جواز کا فتویٰ ہے، اور وہ فتویٰ جو ہے وہ استحالہ کی بنیاد پر نہیں ہے۔ صابن کے اندر کیا قلب ماہیت کی صورت آئی ہے یا نہیں آئی؟ صابن کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ چربی سے یا تیل سے صابن بنتا ہے، صحیح ہے۔ اب جب صابن بنتا ہے تو صابن بننے کے نتیجے میں یعنی اس کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ خصوصیات تو اس کے اندر باقی رہتی ہیں، جو دسومت ہے، جو اس کے اندر چکناہٹ ہے تو وہ باقی رہتی ہیں۔ یعنی فرق اتنا تو ہو سکتا ہے کہ آئل کی صورت میں، تیل کی صورت میں تو وہ ایک مائع، ایک لیکوڈ حالت میں ہے، لیکن وہ بھی چربی کو پگھلانے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ چربی کو پگھلانے کے نتیجے میں اس کی ایک صورت، ایک حالت اس کی یہ آتی ہے، جبکہ اس کے دوبارہ جمانے کا عمل ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے اس کو کیا کیا جائے، اس کے جمانے کا عمل جو ہے وہ کیا جائے۔ اب یہاں پروسیس کرنے کے نتیجے میں صابن کے اندر کیا قلب ماہیت کی صورت آئی ہے یا نہیں آئی؟ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، یہ رسائل و مسائل میں جواب موجود ہے اس کا، ان سے پوچھا گیا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ بعض صابن باہر سے آتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ حرام جانوروں کی اور خنزیر کی اس میں چربی ہوتی ہے، تو آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ اس کا کیا حکم ہے۔ چونکہ اس وقت یہ چیزیں اتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ سامنے نہیں تھیں تو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس طرف تو میری توجہ نہیں گئی، جو چیز آپ نے پوچھی ہے کہ اس میں جو ہے وہ حرام جانوروں کے اجزاء اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، تو کہا کہ اس کا تفصیلی جو حکم ہے اس کے بارے میں تو مزید علم حاصل کریں گے، لیکن ایک کام فوری طور پر یہ ہو گیا ہے کہ اب جب بھی میں صابن کو سامنے دیکھوں گا یا ہاتھ لگاؤں گا تو آپ کا استفتاء میرے سامنے آ جائے گا کہ یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، کریٹیکل مسئلہ ہے کہ اس کو بہرحال دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، اس حوالے سے دو طرح کی آراء اہل علم نے ذکر کی ہیں، اور ایک رائے تو اس میں یہ ہے کہ صابن کو اس پروسیس کے مطابق جب تیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب اس کو رکھا جائے، یہ ہم اس کے اسباب میں پڑھیں گے کہ استحالہ کے اسباب کیا ہیں، اس کے طرق کیا ہیں، تو اس میں سے ایک طریقہ جو ہے، یعنی مختلف طرق ہیں، اس میں ایک جو ہے کسی چیز کا زیادہ عرصے کے لیے رکھنا، تو اس کے نتیجے میں بھی اس کے بعض خواص، اس کی بعض خاصیات ختم ہو جاتی ہیں۔ جی، تو جیسے کسی چیز کے اندر ٹھنڈک کے نتیجے میں یا نمی کے نتیجے میں جو اس کے اندر ایسی خصوصیات موجود ہیں کہ جو نجاست کا یا جو حرمت کا سبب اور ذریعہ بن سکیں، اگر وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خشک ہو جائیں، تو اس بنیاد پر یہ ایک رائے موجود ہے کہ اس پروسیس کے نتیجے میں یا ایک عرصے تک رکھنے کے نتیجے میں جب یہ صابن خشک ہو جائے گا تو پھر اس میں قلب ماہیت متحقق ہو گئی ہے، اور پھر جو ہے اس پر حرمت کا فتویٰ جو ہے وہ نہیں لگایا جائے گا، بلکہ اس میں کیا ہوگا، وہ حلت کا فتویٰ ہوگا۔ یہ رائے پہلے کی ہے، لیکن اس وقت جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ زیادہ عرصے کے لیے رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب تو ہیٹ کے نتیجے میں یا جمانے کے مختلف دیگر طریقے اختیار کرنے کے نتیجے میں کسی بھی چیز کو آسانی کے ساتھ تھوڑے سے وقت کے اندر یعنی اس کو خشک کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر جو بھی تری ہے، نمی ہے، تو اس کو زائل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے جمانے کا عمل جو ہے یہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری رائے کہ جس کو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بھی ذکر کیا، تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ بات مطلقاً ذکر کی ہے کہ صابن کے لیے جواز کا فتویٰ ہے، اور وہ فتویٰ جو ہے وہ
استحالہ کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ وہ عموم بلوہ کی بنیاد پر ہے۔ وہ کس بنیاد پر ہے؟ عموم بلوہ۔ عموم بلوہ ہو گیا اس کی بنیاد پر۔ اب اس کو بھی بہرحال دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عموم بلوہ کا یہ قاعدہ ہمیں کس حد تک اور کتنا کام دے سکتا ہے۔ یعنی اگر ایسے اسباب موجود ہیں، اگر ایسے ذرائع موجود ہیں، اور اگر ایسی صورتیں موجود ہیں، اور اگر ایسے مسلمان تاجر موجود ہیں کہ جو ان حوالوں سے بھی احتیاط کریں کہ صابن بنانے کا جو عمل ہے اس کے اندر بھی یعنی اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس کے اجزاء میں کوئی حرام چیز نہ ہو، بلکہ اس کے اجزاء میں کیا ہو؟ حلال اجزاء ہوں، حلال جز ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس پر حکم جو ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی اس پر حلت کا حکم ہوگا، اس کے لیے حرمت کا حکم نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے ظاہر بات ہے، راجح قول تو یہی ہوگا کہ اگر حرام اجزاء ثابت ہوں، متحقق ہوں کسی بھی چیز کے اندر، تو اس کے لیے حرمت کا فتویٰ ہوگا۔ یعنی پہلے اگر اس بات کو یقینی بنانا مشکل تھا تو اب اس بات کو یقینی بنانا اتنا مشکل نہیں رہا۔ پہلے اگر متبادل نہیں ملتا تھا تو اب متبادل بنانا مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، بلکہ متبادل موجود ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ ہم صابن کی بات کرتے ہیں تو ہم نے وائٹل ٹی کا آڈٹ کیا ہے، وائٹل ٹی کا، اور ہارون آباد میں جہاں وائٹل ٹی کا آڈٹ کیا تو اس کے ساتھ ہی ان کی ایک دوسری فیکٹری ہے کہ جہاں وہ وائٹل صابن ان کا بنتا ہے، اور اس میں ان تمام چیزوں کو وہ یعنی احتیاط کرتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اس میں اس کا را میٹیریل ہے، خام مال جتنا بھی ہے، تو اس میں حرام کی کوئی آمیزش نہ ہو۔